15 दिन में आवाम के लिए दूसरा बड़ा रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का बड़ा ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे कमी। डीजल 7 रुपए 88 पैसे सस्ता हो गया। मजमूई तौर पर 15 दिन में पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए कमी हुई। शहरियों का अशिया ज़रूरिया की कीमत में भी कमी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की खुशी पर बिजली गिराने की तैयारी। CPPA की बिजली मजीद महंगी करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में सारिफिन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने पर गौर। CPPA की नई कीमत के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। बिजली खरीदारी में शामिल 21.37% सूद भी सारिफिन से वसूल करने की सिफारिश। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का सिस्टम भी जवाब देने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अचीरन। कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से ज़ायद। लेस्को का शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग का दावा भी गलत साबित हुआ। शहर में बिजली बंदिश का कोई शेड्यूल न रहा। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज से शहरी परेशान। बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे से आवाम परेशान। शहरियों का कहना है बिजली के यूनिट्स में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है। इतनी आमदन नहीं जितना बिजली के बिल आ जाते हैं। बढ़ती लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी हो गई है, इसके साथ साथ बिजली जो है वो पहले से जैसे ये गर्मी पड़ी है ना, इन्होंने लोड शेडिंग जो है ना वो बढ़ा दी है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मजदूर बंदे हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। छोटे छोटे बच्चे ने 40,000 रुपया घर का बिल कलिया इन्होंने कितों बिल तारीए। असी ये कहना चाहते हैं जे लोड शेडिंग होंगी फिर बिल भी लोड शेडिंग करते फिर बिल भी घट घलन। बात चोरी और सीना जोरी से बढ़ गई। जाती उमरा सब डिवीजन लेस्को पर बिजली चोरों की फायरिंग। लेस्को का अमला महफूज रहा। SDO जाती उमरा ने कहा कि नामालूम अफराद की जानिब से रीडिंग सेक्शन पर फायरिंग की गई। लेस्को टीम मामूल की कार्रवाई के लिए गई। बिजली चोरों ने हमला और फायरिंग करके भड़ास निकाली। लेस्को का बिजली चोरों को हर सूरत नकेल डालने का मिशन। शहर भर में ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 21 बिजली चोर गिरफ्तार। 17 कमर्शियल, 1 ज़राई और 394 डोमेस्टिक कनेक्शंस पकड़े गए। मजमूई तौर पर 412 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी की कार्रवाई। महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ एपका का एहतजाजी मुजाहरा। एपका मुलाजमीन ने मॉल रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि मुलाजमीन की हक तलफी हो रही है। तनख्वाहों और अलाउंसेस में बढ़ती हुई महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। किसान दोस्त तहरीक हर सूरत होगी। जमात इस्लामी डट गई। एहतजाजी तहरीक आज माल रोड पर मस्जिद शोहदा से शुरू होगी। जमात इस्लामी के कारकुन और किसान वज़ीर आला हाउस तक मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान एहतजाज की क़यादत करेंगे। किसानों का गंदम खरीदारी पर एहतजाज। किसानों का मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद की क़यादत में लाहौर की जानिब मार्च। खालिद हुसैन बाट ने कहा कि गंदम खरीदारी शुरू न करने पर एहतजाज के लिए लाहौर आ रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 टैब देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर नायब सदर की मुलाकात। बाहमी तरक्की और कामयाबी के लिए मुमकिन शराकत पर तबादला ख्याल। डोमिसाइल बस सर्टिफिकेट समेत सरकारी खिदमत घर की दहलीज पर। अवामी मंसूबा मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह। शहरी दस्तक ऐप पर बतौर नुमाइंदा खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ। लोगों की पगड़ियां उछालना एक जमात का वतीरा बन गया है। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सूबाई वज़ीर तलाक़ असमा बुखारी का 2 टोक ऐलान। कहा जो इल्ज़ाम लगाएगा उसे पहले नोटिस और फिर गिरफ्तारी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तौहीन आमेज़ मवाद पर सख्त एक्शन का भी इंदिया।
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کے حقوق کو تسلیم کیا ہے. 150% تک تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں لیبر یونینز بنائی گئیں. کوشش کروں گا کہ محنت کشوں کے حقوق کو پورا کیا جائے. اسپیکر ملک محمد احمد خان سے صحافتی تنظیموں کے ممبران کی ملاقات. حد کے عزت قانون 2024 کے حوالے سے تحفظات کا اظہار. اسپیکر کی وفد کو بل پر تحفظات سے آگاہ کرنے کی ہدایت. کہا یہ بل پچھلے قوانین جن پر اعتراضات تھے اس سے مختلف ہے. بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈز کیس میں ضمانت منظور. عدالت کا 10 لاکھ روپے کے بچل کے جمع کرانے کا حکم. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا. بانی پی ٹی آئی مزید سنگین مقدمات میں بھی ضمانت کے لیے پر امید. اپوزیشن نے حد کے عزت بل پر اعتراضات اٹھا دیے. اپوزیشن لیڈر کی حد کے عزت بل دوبارہ کمیٹی کو بھجوانے کی درخواست. ملک احمد بھچر نے کہا کہ عزت بل پر سول سوسائٹی اور اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے. اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ حد کے عزت قانون 2024 آزادی صحافت کا ایشو نہایت اہم ہے. اپوزیشن اس قانون پر اپنی ترامیم جمع کروائے. اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی. بارانی ایریاز ڈیولپمنٹ ایجنسی میں کروڑوں روپے کی کرپشن. لاہور رنگ ایک اور بڑا سکینڈل سامنے لے آیا. سولر سسٹم کے ذریعے واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ کے منصوبے میں جعلی دستاویزات پر ادائیگیاں. جون 2022 تک 48 بلز کی ادائیگیاں ہوئیں. ایک بھی سولر سسٹم نصب نہ ہوا. محکمہ توانائی پنجاب کے افسران کی پھرتیاں. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مالی سال کے اختتام پر ترقیاتی منصوبے سامنے لے آئے. پنجاب کے ترقیاتی پروگرامز کے انتظامی سربراہ کی مخالفت کے باوجود فنڈز کا اجرا کر لیا. بیرسٹر نبیل ایوان نے روشن گھرانہ پروجیکٹ آئندہ مالی سال میں شروع کرنے کی تجویز دی تھی. آٹھ سال گزر گئے. وال سٹی اتھارٹی شاہی قلعے میں کام مکمل نہ کر سکی. دیوان عام اور دولت خانہ کی چھت ٹپکنے لگی. قلعے کی تحویل وال سٹی اتھارٹی سے لے کر محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کرنے کی تجویز. سیکرٹری بلدیات پنجاب کو وال سٹی اتھارٹی سے شاہی قلعہ واپس لینے کے لیے اجلاس بلانے کی ہدایت. وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی میں نقائص. آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی آلات کی تنصیب کے لیے 14 کروڑ 91 لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے. سیکیورٹی آلات میں سی سی ٹی وی کیمرے، LED لائٹس، پولز، جنریٹر، خاردار تاریں شامل ہیں. پنجاب پولیس کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں. حکومت سے 1 کروڑ 97 ارب روپے کا بجٹ مانگ لیا. بجٹ میں تنخواہوں، پیٹرول، وردی، سیکیورٹی آلات کی خریداری کی مد میں ڈیمانڈ کی گئی. 80% بجٹ ملازمین کی تنخواہوں، 20% بجٹ خریداری، پیٹرول، سیکیورٹی آلات کی خریداری کی مد میں استعمال ہوگا. پی سی اے اور پی پی سی ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج. 2 لڑکیاں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع بیوٹی پارلر میں گئیں. پارلر کی مالکن رخسانہ نے موبائل فون سے خفیہ طور پر دونوں لڑکیوں کی نازیبا تصاویر بنائیں. تھانہ نواب ٹاؤن نے مقدمہ درج کر لیا. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا ایکشن. خاتون ڈاکٹر کو ہراساں کرنے والا شخص گرفتار. پولیس نے ہاسپٹل میں ہی خاتون ڈاکٹر سے درخواست موصول کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا. خاتون ڈاکٹر نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کے تعاون کو سراہا. محکمہ ایکسائز کے کلرکوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ ایکسائز نے کلرکوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تجاویز بھجوا دیں. سینئر کلرک کو سب انسپیکٹر جبکہ کلرک کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. محکمہ ایکسائز میں 400 سے زائد کلرک ہیں. ہاتھوں میں ہاتھ دیکھتے رہیے نیو نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستانیوں کی آواز. ہر وقت بر وقت باخبر نیو نیوز، پاکستانیوں کی آواز.
نیو نیوز کی کامیابی کے 9 سال مکمل۔ نیو نیوز کی 9ویں سالگرہ کے موقع پر نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں خصوصی تقریب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی خصوصی شرکت۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری، رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ، وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز اور آئی جی ڈاکٹر عثمان انور بھی شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا نیو نیوز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور نیو نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ نیو نیوز پاکستانیوں کا چینل ہے جو پاکستان کی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ صوبہ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بیکاز عبدالرحمان صاحب کے ساتھ اور خاص طور پہ میرے بڑا بھائی ہے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی تو یہ میرے استاد تھے، اور نیو بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ چند اچھے بڑے چینلز کے اندر اب اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ ایک چینل کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ نئی بات میڈیا نیٹ ورک نے ملک کی ترقی میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا بھی نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سپیریئر کالج آف لا اور انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کے زیر اہتمام یو این ویمن لرنز یونیورسٹی اور نارویجین ایمبیسی کے تعاون سے وائلنس اگینسٹ ویمن کے عنوان سے سیمینار۔ چیئرپرسن انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خالد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا کہ خواتین سے متعلق ہراسمنٹ اور تشدد کو روکنے کے لیے ہمارے تعلیمی نظام میں آگاہی دینی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے والدین خاص طور پر ماں کا سب سے اہم کردار ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عمران وحید اور ان کی ٹیم کا بڑا کارنامہ، دل کے مصنوعی وال کی مفت تبدیلی کا پروگرام شروع کر دیا۔ میو ہاسپٹل کارڈیالوجی وارڈ میں بغیر آپریشن دل کے وال کی کامیاب پیوندکاری۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے پروفیسر عمران وحید اور ان کی ٹیم کی کاوش کو خوب سراہا۔ گرکی ٹرسٹ ٹیچنگ اسپتال کے شعبہ اینستھیزیا اور پین میڈیسن کی جانب سے انٹرنیشنل پین مینجمنٹ سمپوزیم، ماہرین ایمرجنسی سرجری، گائنیکولوجی اور پوسٹ آپریٹو کیئر میں درد کو کنٹرول کرنے پر لیکچرز دیے۔ سمپوزیم کے اختتام پر ڈاکٹر علینا ایوب ملک نے شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی۔ ایل ٹی اے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا مشن، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دبئی کی اے ڈی ایم نامی کمپنی سے معاہدہ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی ہدایت پر ایم او یو تو ہو گیا، کمپنی کا ایل ڈی اے میں بہتری کے لیے کیا کردار ہوگا کسی افسر کو معلوم نہیں۔ بچوں کے لیے بڑی خوشخبری، لاہور چڑیا گھر عید الاضحیٰ سے قبل کھول دیا جائے گا۔ چڑیا گھر میں 104 سے زائد اقسام کے 1100 پرندے اور جانور موجود۔ اپ گریڈیشن کے لیے چڑیا گھر گزشتہ سال ماہ سے بند ہے۔